الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا یہ موضوع ایک ٹرینڈنگ چیز پر ہے جو انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بہت بڑا ٹرینڈنگ چل رہا ہے، جو غبلی آرٹ اے آئی امیج کے ساتھ۔ آج ہم اس موضوع میں، آج اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں بات کریں گے۔ ایک ہے غبلی کے بارے میں، جو یہ اے آئی جنریٹڈ امیج ہے، کیا یہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ اور دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہر چیز پر اسلام کیوں سختی کرتا ہے۔ ذہنوں میں یہی آتا نا کہ جب کوئی علماء یا کوئی دین جاننے والا یا کوئی طالب علم دین کا، دنیا کا نہیں، دین کا، تو جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنا، یہ اسلام میں نہیں، تو پہلے لوگوں سے گالیاں سننا پڑتا ہے کہ یہ مولوی لوگ، یہ انفلوئنسر سے دین علم سکھانے والوں کی کیوں یہ کہتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کا بھی جواب دوں گا آخر میں۔ تو پہلے یہ واضح کرے کہ یہ آئی جنریٹڈ سے کتنا نقصان ہے۔ جو یہ امیجز آپ لوگ بناتے ہو، چاہے انسٹاگرام میں پوسٹ کرنے، چند ویوز کے لیے، چند لائکس کے لیے، چند فالوورز کے لیے اپنے آپ کی دین اور اپنے آپ کا ایمان اور اپنے آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو چلیے پہلے میں ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا چلتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا جو اپنی تصاویر بناتا ہو، یعنی جاندار کی تصاویر بناتا ہو، یا اپنی ہو یا غیر کی ہو۔ جب جاندار کی تصویر بنائے تو حضور پاک فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، محشر کے دن کہے گا، اے بندے، تو اس جان کی شکل، جیتے انسان کی شکل تو نے بنایا ہے، اب اس میں تو جان ڈال۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جان ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ ایک بندہ دوسرے بندے کے اندر جان ڈال سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو وہ ہچکچائے گا کہ کیسا ڈالوں میں اس میں جان۔ تو میرے عزیز، یہاں بھی وہی ہو رہا ہے نا کہ تم اپنی تصاویر لے کر جو غبلی میں جو اے آئی جنریٹڈ تم کر رہے ہو نا، اس کو اتنی خوبصورت تصاویر بنا دیتا ہے کہ اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاش میں ایسا ہوتا تو بڑھیا ہوتا، ایسا ہوتا تو بڑا خوبصورت دکھتا۔ اور وہ اے آئی جنریٹ بھی اتنا خوبصورت بندے کو بنا دیتا ہے، داڑھی رہو یا نہ رہو داڑھی کو چھلا دیتا ہے، مونچھ رہو یا نہ رہو مونچھ چھلا دیتا ہے، بال رہو یا نہ رہو بال کو چھلا دیتا ہے، جس اسٹائل میں چاہے اس طرح۔ ارے اس کا جسم الگ ہے، اس کا ناک، اس کا چہرہ الگ ہے، اس کے ہاتھیں الگ ہے، لے جا کر اس کے جو چہرے کا شیپ ہے وہاں پر لے جا کر اپنی تصاویر لگاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب پیدا کرنے کا سوچا تو فرشتے نے کہا، اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو تیرے زمین پر فساد کرے، جو تیرے زمین پر خون کرے نہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانے اور مٹھی لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالا۔ وہ اب بندے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جب بنایا تو شکل بھی دی، صورت بھی دی اور سیرت بھی دی۔ اب بندہ کیسا بھی ہو، چاہے کالا رہو، چاہے گویا رہو، چاہے موٹا رہو، چاہے دبلا رہو،
چاہے گڈا رہو چاہے لمبا رہو، اس کا قد کیسا بھی رہو، اس کا پرسنالٹی کیسا بھی رہو، لیکن بنایا تو خدا نے ہے نا۔ ارے لوگ آج کل کے لوگ اپنا چہرہ بلیک ہو جا رہا ہے، بلیک ڈارکس آ رہے ہیں، بلیک سرکلز آ رہے ہیں، جا کر کیمیکل استعمال کر رہے ہو۔ ارے میاں، جس طریقے سے اسلام نے تمہیں جینے کی اجازت دی، کاش اس طرح جیتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ آج لوگ ٹرینڈنگ کے لیے، میں یہ پھر سے کہہ دوں، چند فالوورز کے لیے، چند لائکس کے لیے، بس پبلک ہونے کے لیے لوگ جنریٹڈ امیجز بناتے ہیں۔ اور میں یہ نقصان بتا چلوں، یہ نقصان تو آپ نے دیکھ لیا، ایک نقصان کہ ہماری آخرت برباد ہو گئی۔ دوسرا نقصان سن لیجئے، جب آپ اے آئی کے لیے اپنی پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو پتہ ہے اے آئی کیا کرتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے امیجز کا مس یوز کرتے ہیں، وہ مس یوز کر لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا کر رہے ہیں، دیکھو یہ ایسا کر رہے ہیں۔ ارے میاں، جب اے آئی جو ہے وہ سسٹم سے چل رہا ہے، انسان تھوڑی نہ چلا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، یہ اے آئی جو ہے یہ سسٹم چلا رہا ہے نا، بنایا تو انسان نے ہے، لیکن جو اپنی امیجز ڈال کر اس کا جو مس یوز ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ یہاں پر میں بات صرف نوجوان کی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے قوم کی لڑکیاں بھی ایسی ہیں۔ اللہ کے بندیوں، تھوڑا تو بھی خوف کرو کہ جب تم اپنی فوٹو کا یہ آئی جنریٹ کر رہے ہو تو تھوڑی سا تو عقل لڑاؤ نا، کہ تم کس میں یہ فوٹو ایڈٹ کر رہے ہو، کس میں آپ کی یہ امیج جو ہے جنریٹ کر رہے ہو، جو اپلوڈ کر رہے ہو۔ تو میرے عزیز یاد رکھے کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ صرف ایمان کو برباد کرنے کی چیزیں ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کئی نوجوان ایسے ہیں کہ اپنے چند فالوورز کے لیے اپنا ایمان تک ضائع کر دیے، اپنی شہرت تک زیادہ کر دیے، اپنے حسن و جمال کو مٹا دیے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ دیکھ لو نا۔ ارے چاہے کالا رہو چاہے گورا رہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے رہے کہ کہتے ہیں کہ کالا گورا برابر ہے، موٹا دبلا برابر ہے، گڈا لمبا برابر ہے، ساری انسانیت برابر ہی ہے۔ تو جب حضور پاک نے اس بات کا اعلان کیا سب برابر ہے، تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تم سب کو لا کر جمع کر دو، تو کالا ہے میں گورا ہوں، تو دبلا ہے میں گڈا ہوں۔ ارے میاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ کون سا انسان کس میں خوبصورت دکھتا ہے، کس چہرے میں خوبصورت دکھتا ہے، کس شکل میں خوبصورت دکھتا ہے، اس کی آنکھ کیسی رکھنی چاہیے، اس کی ناک کیسی رکھنی چاہیے، اس کے کان کیسے رکھنے چاہیے، اس کا جسم کیسا رکھنا چاہیے، جسم کا اعضاء کیسا رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے نا بندے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نا کہ تم کیا کہتے ہو، تم کیوں کہتے ہو پھر یہ وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، دیکھ میں کتنا اچھا ہوں۔ تمہیں کون اجازت دیا اس بات کو؟ تو آج کے نوجوان جو اے آئی غبلی بناتے ہیں، تو میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس حدیث کے مفہوم پر تو جائیے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان، تو نے اس کی تصاویر بنائی تو اس میں جان ڈال، تو کیا ڈال سکو گے؟ کیا تمہارے جان سے دوسری جان بنا سکو گے؟ ارے جب تمہاری جان سے دوسری جان بنانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب اتارتا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو دو جانوں کی ہوتی ہے بے شک، اب یہاں یہ کہیں گے کہ شادی تو ہو گئی اور جب بچہ آیا تو جان سے ہی آئے گا نا، تو میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مرد اور عورت نہ ہوتے تو بچہ ہی نہیں آتا، اور مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بنایا اور عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بنایا۔ جب یہ دونوں ملے، جب یہ دونوں کا نکاح ہوا، جب ان دونوں کے بیچ میں ہم بستری ہوئی، صحبت ہوئی، تبھی تو بچہ آئے گا نا۔ اب کہیں گے کہ یہ سائنس ایسا کہتی ہے ویسا کہتی ہے۔ ارے میاں، جاندار ڈالنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالی جان بناتا ہے. پھر تم کہتے ہو کہ سائنس یہ کہتی ہے. ارے سائنس آئی کب؟ یہ آئی آیا کب؟ پہلے تو اسلام آیا نا میرے بھائی. پہلے تو اسلام کیا کہتا ہے وہ دیکھو. پہلے تو قرآن دیکھو. دنیا میں پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام تھے. کون بنایا ان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا نا. ان کو شکل اللہ تبارک و تعالیٰ دی نا. ان کو روح اللہ تبارک و تعالیٰ دی نا. ان کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا نا. بات کرنا سکھایا، پڑھنا سکھایا. سب کو کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا. ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. تو بتاؤ، تو کیا جب بندہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی اے آئی کی تصاویر بنا کر پوسٹ کر دے، اپلوڈ کر دے اور قیامت کے دن اس کے اندر روح ڈال دے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بندہ ہے، وہ گنہگار ہے، وہ خطاکار ہے، وہ کر نہیں سکتا. وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اور رب تو نہیں نا. اس لیے میرے عزیز اس پر تھوڑا سا دھیان دیجئے کہ اپنی غبلی بنا کر، اپنی تصاویر، اپنی شکل کی تصاویر بنا کر جو عام کر رہے ہیں نا، یہ مت کیجئے. چند فالوورز کے لیے. یاد رکھے قیامت کے دن قیامت تو کی دور کی بات ہے. جب مرو گے، قبر میں جاؤ گے تو تمہارے فالوورز نہیں آئیں گے. قبر میں جاؤ گے تمہارے لائکس کرنے والے نہیں آئیں گے. خبر میں جاؤ گے تمہیں کامنٹس کرنے والے نہیں آئیں گے. ارے خبر میں جب تم مرو گے، قبر میں دفن کر کر تمہارا باپ وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تمہارا عزیز وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تمہارا بھائی وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تمہارا بیٹا وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تمہارے خاندان والے وہاں بیٹھنے کے تیار نہیں، دوست وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو بتاؤ تم یہ بنا کر کس کو خوش کر رہے ہو؟ ارے میاں، یہ لوگوں کو خوش کرنا تو بند کرو. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرو. ارے یاد رکھو، خبر میں جانے کے بعد ممکن نکیر جب آئیں گے تو پہلا سوال یہی کریں گے، وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ کہو گے کہ یہی کہو گے نا کہ میرا دین اسلام ہے. تو جب کہوں گے وما من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہ میرا رب اللہ ہے. جب یہ سوال ہوگا تو پھر کہا جائے گا تو اللہ کو بھی مانتا ہے، تو تیرا دین پر بھی رہا ہے، تو رسول کو بھی مانتا ہے، تو صحابہ کو بھی مانتا ہے، تو بزرگان دین کو بھی مانتا ہے. پھر بھی تو نے یہ حرکت کی، پھر بھی تو نے یہ گناہ کیا، پھر بھی تو نے ایسی صحبت اپنائی، پھر بھی تو نے زنا کیا، پھر بھی تو نے شراب پی، پھر بھی تو نے چغلی چوری کی، پھر بھی تو نے جھوٹ بولا. تو بتاؤ میرے عزیز، تم دین میں بھی ہو، اسلام میں بھی ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو. کیا یہ مسلمان کو گوارا کرتا ہے کہ یہ سب کر کر گناہ بھی کرے، یہ سب کر کر تم جہنم بھی بنے؟ جنت کے کام کر کر، جنت کے راستے کے کام کر کر کیا تم دوزخ کا راستہ اپنانا چاہتے ہو؟ نہ میرے عزیز. یاد رکھو، یہ سٹائلز جو ہے یہ جہنمیوں تک لے جانے والے سٹائلز ہے. جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بات کہی تھی فیشن اور سنت مصطفیٰ میں، جس میں لوگ اسلام کو برباد کرنے کے سازش کرتے ہیں. تو وہ یہی سازش ہے کہ لوگ برباد ہو جائے، اسلام برباد ہو جائے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت نہ دے تو ہم دے، تاکہ یہ لوگ ہمارے پاس آ جائے، تاکہ یہ لوگ اسلام سے دور ہو جائے. اللہ اکبر. یاد رکھے کہ ایسی چیز بنانے سے بہتر ہے کہ تم پوری زندگی چھوڑ دو، پوری دنیا ہی چھوڑ دو. ارے میاں یاد رکھو، یہ چیز یہ معلوم کرو، علماء کیوں پکار کر کہتے ہیں، طالب علم کیوں پکار کر کہتے ہیں. ارے انسٹاگرام میں اتنے ویڈیوز وہ لوگ اتنے ویڈیوز ایڈٹ کر ڈالتے ہیں کہ اے آئی جنریٹ نہ کرے، غبلی نہ کرے، یہ اے آئی جنریٹ نہ کرے. پھر بھی لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ عقل کے اندھے ہے کیا؟ یا دماغ نہیں ہے کیا؟ عقل نہیں ہے کیا؟ ارے بھیجا ہے اور کیا ہے؟ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج لوگ علماء کو گالی دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ علماء ہے بول دیں گے.
اب آؤ بات کرتا ہوں، اسلام اتنا اسٹرکٹ کیوں ہے؟ اسلام ہر چیز پر اسٹرکٹ کیوں کرتا ہے؟ ارے میاں، اسلام اسٹرکٹ نہیں، اسلام حق پر ہے، اور جو حق کو نہ مانے اسے اسٹرکٹ اسلام دکھتا ہے۔ اسلام اسٹرکٹ نہیں ہے میرے بھائی، ایک بار اس پہ عمل تو کرو نا، ایک بار قرآن پاک پڑھو تو پتا چلے گا کہ اسلام کتنا آسان ہے۔ پھر ان سب سے روکتا کیوں ہے اسلام؟ ان سب پر پابندیاں کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ امت مصطفیٰ جہنم میں جائے۔ اس لیے تو علماء پکار پکار کر کہتے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ ارے میاں، جب اسلام، میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، ماں اپنے بچے کو کڑوی دوا دیتی ہے جب بیمار ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں بیٹے کی اور بیٹی کی دشمن ہے۔ ماں کڑوی دوا اس لیے اپنے بچے کو دیتی ہے تاکہ وہ جلدی سے صحت ہو جائے۔ اس لیے ہمارا اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی کڑوا دیتی ہے، یہی کڑوی دوا دیتی ہے کہ اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ علماء نے اتنے موٹے موٹے بک لکھ کر، اتنے بڑے بڑے بک لکھ کر فرمایا کہ یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ ایسے ویڈیوز نہ دیکھو، ایسے ریلز نہ بناؤ، ایسے تصاویر نہ لو، لیکن آج قوم ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ میں بھی یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے اس بات سے لوگ بدل جائے۔ کاش بدلے تو اچھا ہے، ثواب مجھے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، کہیں اس ثواب کی وجہ سے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائے۔ تو میرے عزیز یاد رکھو، پہلے تو چاہیے اپنے ماں باپ کو کہ جب ماں باپ بچے کو موبائل فون دیے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچہ کس طرح وہ موبائل یوز کر رہا ہے۔ آج دیکھو کہ 10 سال 12 سال کے بعد بچوں کے پاس موبائل فون ہے، لیکن ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ کر کیا رہا ہے موبائل میں۔ آج کے ماں باپ اتنے غیر گزرے ہو گئے کہ بچوں کے ویڈیوز نکال کر اتنے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیتے۔ ارے میاں، بچے ہے، وہ بے عقل ہے، تم تو با عقل ہو نا، تمہیں تو عقل ہے نا، اتنے بڑے ہو گئے ہو، تم اتنے سمجھدار ہو گئے ہو کہ بچے تک پیدا کر دیے، تو بچوں کو پالنے کا بھی حقوق ادا کرو نا، کہ بچوں کا حقوق کیا ہے وہ تو ادا کرو نا۔ کیا یہی پڑا ہے کیا کہ بچوں کو اٹھاؤ ریلز بناؤ اور انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو، بچوں کو اٹھاؤ ڈانسر بناؤ، بچوں کو اٹھاؤ سنگر بناؤ، بچوں کو اٹھاؤ وہ بناؤ؟ ارے میاں، کس طریقے کی جاہل پنا ہے؟ کوئی تو حد ہوتی ہے ہر انسان کی۔ ارے بچہ کس راستے پہ جا رہا ہے، کس راستے پہ چل رہا ہے، یہ تو دیکھو نا۔ بچہ بیٹھ رہا ہے چیٹنگ کر رہا ہے، بچہ بیٹھ رہا ہے ریلز دیکھ رہا ہے، کامنٹس کر رہا ہے۔ ارے وہ ریلز کس طرح آ رہے ہیں، وہ کامنٹس کس طرح کر رہا ہے، یہ تو دیکھو نا۔ ہر بچے کے لب پہ آج وہ بچہ کہاں ہے جو گالی نہ دے؟ ہر چھوٹے بچے پر، معصوم بچے پر گالی گلوچ کیوں؟ یہ غلطی جو انوائرمنٹ کی نہیں، یہ غلطی پہلے ماں باپ کی ہے۔ اب یہ بات میں کہہ دوں تو لوگ کہتے ارے ہماری غلطی کیسی، ہم صبح جاتے، نوکری کرتے، رات آتے، تھکتے، سو جاتے۔ ارے میاں، کیا تمہارے اوپر اتنا بھی حقوق نہیں کیا اپنے بچوں کا، کہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پالے، صحیح اسکول میں جوائن کرے، صحیح جگہ جوائن کرے؟ تو بہرحال یاد رکھے کہ اسلام اسٹرکٹ نہیں، جو اسلام نہیں جانتا اسے اسٹرکٹ دکھتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کو جاننے کی کوشش کرو، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرو، چاہے ہزاروں ویڈیوز بھی نکال لے، ہزاروں کتابیں بھی لکھ لے، اسلام کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے کتابیں پڑھو، اس علماء کے بیانیں سنا کرو تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے، علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے۔ آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ تم جو جتنے بھی اے آئی جنریٹڈ کے جتنے بھی تم بنا رہے ہو، ادباً گزارش ہے یہ بند کرو، یہ بس بند کرو،
تاکہ گناہوں سے بچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صالح انسان بنائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنائے، روزہ داری بنائے، حاجی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرضی کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس سارے دنیائی گناہوں سے ہمیں پاک کرے، اور ہمیں نیک صالح انسان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔